بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل مطلب بنی اسرائیل کو یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تمہید بتا دوں کہ یہاں سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کا جو واقعات ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو ہے وہ بنی اسرائیل جو تھی وہ ایک چنی ہوئی امت تھی۔ اور اسرائیل جو معنی تھا اس کا مطلب کیا تھا؟ بمعنی عبداللہ، جیسے عبداللہ ہم عربک میں نام رکھتے ہیں نا، اسی طرح سے اسرائیل جو تھا وہ اسی طرح سے تھا۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ تو یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی اولاد یعقوب کو یہاں پر مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے پھر یہود کے 12 قبیلے بنے، اور اس میں سے پھر بکثرت انبیاء اور رسول جو تھے وہ جو ہے وہ سامنے آئے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اس میں جو ہے وہ بھیجے، ٹھیک ہے، 12 قبیلوں میں۔ اور یہود جو تھے ان کو عرب کی جو گزشتہ تاریخ تھی اس میں علم اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ انعامات الہی یاد کروا رہے ہیں کہ میں نے تم پر جو ہے وہ کیا کیا چیزیں انعام کی۔ اور نعمتی جو انعام یا بلیسنگز ہوتی ہیں ان میں سب سے بہتر، سب سے پہلی جو بلیسنگ ہوتی ہے، سب سے اچھی جو بلیسنگ ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہمیت والی جو بلیسنگ ہے یا نعمت ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام کی نعمت ہے۔ ہم لوگ تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم دنیا کی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس گھر ہو جائے، میرے پاس گاڑی ہو جائے، یا میرے پاس جو ہے وہ اچھا بزنس ہو جائے، اچھی جاب ہو جائے، لیکن جو سب سے اچھی نعمت ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ سب سے زیادہ جو بلیسڈ ہم کس چیز سے ہیں کہ ہمارے پاس نعمت ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام کی نعمت ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے پہلے میں نے شاید کل بھی کچھ تھوڑی سی اس بارے میں بات کی تھی کہ جتنے بھی جو بھی ہم واقعات اس میں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جو بھی قوموں کے جو بھی واقعات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیش کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو وہ ہماری اپنی عبرت کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ جو ہے وہ ہم یہ سوچیں کہ اچھا یہاں تو یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ کسی اور مذہب کے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کافروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ لیکن اصل کیا ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن سے سبق لینا ہوتا ہے، لیسن لینا ہوتا ہے۔ تو اگر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں تو یہاں پہ یہود کی بات ہو رہی ہے یا عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم کو کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہر آیت سے ہم کو جو ہے وہ سبق لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ اور ان لوگوں نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غضبناک ہوئے، اس طرح سے اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہوں۔ تو جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کے واقعات سے بھی ہمیں عبرت ملے، کہ جیسا پیچھے کی قوموں نے کیا ہم ویسا نہ کریں۔ جیسے پچھلے کل جو ہم نے لیکچر کیا تھا اس میں عاد اور سمود کی بات ہوئی تھی، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ شاید دن والی کلاس میں ہوئی تھی، میں اس میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہوئی تھی، آپ کے سامنے تو میں نے صرف آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا۔ جو رات والی کلاس ہماری تھی اس میں ہم نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شیطان نے کس طرح سے ان کو بہکایا اور ان کو جو ہے وہ جنت سے نکلوا کے ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا وہ سبب بنے، اور ان کی جو حرکت تھی، یعنی جو ان سے غلطی ہو گئی تھی اس پہ وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، اور کس طرح سے وہ زمین پر جو ہے وہ تشریف لائے، اور کس طرح سے تھوڑے ایک مخصوص وقت کے لیے وہاں پر آئے۔ سارے جتنے بھی ان سے جو نسل چلی، جس میں ہم بھی شامل ہیں آدم علیہ السلام کی نسل سے، تو ہم سب کو ایک خاص وقت کے لیے یہاں پر بھیجا گیا، ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں آئے۔ تو اب جتنے بھی واقعات اس میں بیان ہوتے ہیں وہ ہمارے لیسن کے لیے ہوتے ہیں، ہماری عبرت کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی بنی اسرائیل کا جب بھی کوئی آیت آئے گی نا، تو آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اس کے اوپر رکھ کے اپنا احتساب کیجئے کہ کہیں ہم تو نہیں ایسا کر رہے، ہم تو کہیں نعمت کو فار گرانٹیڈ نہیں لے رہے، ہم تو کہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر ہم کو جو ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اسی کو مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو اسرائیل کا تعارف کروایا، تو کبھی کسی کو اگر اس کے باپ کے نام سے بلایا جائے نا، تو یہ اس میں جو ہے وہ باپ دادا کی عزت کی بات آ جاتی ہے۔ جیسے اگر میرا نام لے کر مجھے بلایا جائے گا تو وہ صرف ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہے، لیکن مجھے اگر کہا جائے گا کہ تم فلانے کی بیٹی ہو،
تو اس میں پھر میرے باپ کا نام اگر انوالو ہو جائے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے میری باپ دادا کے نام کی عزت کی بات آ جاتی ہے. تو یہاں پر یا بنی اسرائیل میں ایک پیار محبت کا بھی انداز ہے، اور دوسرا کہ ان کی پوری قوم کو جو ہے وہ مخاطب کیا گیا ہے، جس میں ان کے بڑے بھی جو ہے وہ اس میں شامل تھے، کیونکہ میں جیسے آپ کو بتایا کہ اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ فرما رہے یاد کرو میری نعمت کو، التی وہ جو انعمتو انعام کی میں نے، علیکم تم پر، یعنی جو نعمت میں نے تمہارے اوپر انعام کی، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس کو جو ہے وہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ کیا کیا نعمتیں تم کو دی تھیں. اور نعمت جو ہے اس کو یاد کرانے کا کیا مقصد ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کا حق ادا کرو. تو کیا کیا ان کو نعمتیں دی گئی تھیں، جس میں مختصراً ہے، ابھی ہم ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں اس بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت ڈیٹیل میں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے تھے. تو اس میں ان کے پاس انبیاء بھیجے، ان کے اوپر بہت سے احسانات کیے، ان کو کتابیں دیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فرعون سے نجات دلائی. سورہ بقرہ کی ابھی ہم 49 آیت پڑھیں گے نا، اس میں آئے گا کہ فرعون سے کس طرح نجات دلائی. اور اسی طرح سے صحرا طیہ میں ان کو جب وہ وہاں پر تھے، اس کی بھی میں آپ کو ڈیٹیل آگے بتاؤں گی، تو اس میں بادلوں کا سایہ کیا، ان کے اوپر منہ سلوہ اتارا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں بادشاہت بھی جو ہے وہ ان کو عطا کی گئی. داؤد علیہ السلام اور جو ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، ان کی بادشاہت جو تھی وہ کبھی کسی بھی دنیا میں کسی شخص کو ان کے بعد نہیں دی گئی. اتنی بڑی سلطنت اور بادشاہت ان کو دی گئی تھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں، ساری نعمتیں یاد کروانے کے بعد، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، اور میں بھی پورا کروں گا تمہارے عہد کو. اب یہاں پہ کون سے عہد کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کون سا عہد کیا تھا جس کو پورا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تو وہ عہد تھا اللہ اور اس کے رسول جتنے بھی بھیجے گئے ان سب پر ایمان لانا، اور سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. کہ آپ کے بعد، ان کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا اور تم نے ان کو ماننا ہے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، اپنے عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اگر تم میرا عہد پورا کرو گے، میرے نبیوں پر ایمان لاؤ گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، تو پھر میں کیا کروں گا، اوفی بعہدکم، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کا عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی، اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکھ چین عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے جو ہے وہ جنت ہوگی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، بس صرف مجھ سے ہی پس ڈرو مجھ سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے ان کو یہ نعمت یاد کروانے کے بعد ان کو کہا گیا تھا کہ عہد کو پورا کرو اور مجھ سے ہی ڈرو. یعنی لوگوں سے نہ ڈرو، صرف جو ہے وہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہم کو اللہ کی اطاعت پہ جو ہے وہ قائم رکھتا ہے. اگر ہم اللہ کا ڈر چھوڑ کے لوگوں کا ڈر اختیار کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہم لوگوں کی بات ماننے والے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو نظر انداز کرنے والے ہو جائیں گے. تو فرمایا آگے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما انزلتو، اس پر جو نازل کیا میں نے، مصدقا لما، جو تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو معکم تمہارے پاس ہے. ٹھیک ہے. پہلے بات ہوئی کہ عہد کو پورا کرو اور اب میری نعمت کو یاد کرو. اب فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا میں نے. ٹھیک ہے. کیا چیز نازل کی؟ یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا تو وہ بھی اللہ ہی کی کتاب ہے، تو اس کو تم جو ہے وہ ایمان لاؤ. اور وہ کیا ہے؟ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی ان کے پاس کیا تھا؟ تورات اور انجیل. تو وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ وہ تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کتابیں تھیں، اور جو اب قرآن مجید آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا. یعنی سب سے پہلا اس وجہ سے کہ یہ صاحب کتاب تھے، کیونکہ جو قریش اور مشرکین مکہ تھے وہ ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی نا، ان کے پاس تو کتاب موجود تھی، تورات بھی اور انجیل بھی. تو اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اولا کافر کہا جا رہا ہے. یعنی سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے پہلے ان کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے. اور مزید کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور نہ تم لو یا خریدو میری آیات کو، ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت میں، میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو. اور یہاں پر جو ہے وہ تھوڑی قیمت سے مراد کوئی دنیاوی پیسے نہیں ہے، دنیاوی مال اور دولت نہیں ہے،
بلکہ تھوڑی قیمت پر فروخت کرنے کا کیا مطلب ہے کہ احکام الہی اتنے قیمتی ہیں، یعنی ان پر عمل کرنا اور ان کو ماننا اور ان کی حفاظت کرنا اتنا قیمتی ہے کہ اگر ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں پیش کر دیا جائے تو وہ بالکل ہیچ ہے اور بالکل جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اسی لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے بدلے، دنیاوی فائدوں کے بدلے نہ بیچو، یعنی اس میں کوئی چینجز نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ سے ہی بس ڈرو مجھ سے، یعنی صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہی ہوگا جو ان کو ایسا کرنے سے روکے گا۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر تو وہ جو مرضی کریں گے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ دنیاوی فائدے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آخرت کا فائدہ تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ یہاں پر اگر جو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں تو اس میں اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں تو کیا ہوا، ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت دی، ہمارے پاس بھی پیغمبر بھیجے اور ہمارے پاس بھی کتاب بھیجی، تو کیا ہم یہ باتیں پوری کر رہے ہیں؟ اپنے عہد کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، جو ہم نے کل عہد الست کی بات کی تھی، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں؟ ہم کیا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے؟ آپ ان پہ جو ہے وہ خود بھی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطلی، ساتھ باطل کے۔ حق کیا ہے؟ حق جو ہے وہ بالکل سچی اور کھری بات جو قرآن میں پیش کی گئی، اور باطل کیا ہے؟ جو بھی وہ اپنی طرف سے اس کو جھٹلانے کے لیے جو بھی چیز بول رہے ہیں یا جو بھی بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ باطل ہے، یعنی باطل کا مطلب جھوٹ ہے اور حق کا مطلب جو ہے وہ سچ ہے۔ تو فرمایا کہ حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ، غلط ملط نہ کرو۔ اور مزید وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حالانکہ تم علم رکھتے ہو۔ اور یہاں پر حق سے مراد کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کو پیغمبر ماننا، یہ سب کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مان رہے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب مطلب کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو یہ حق تھا، یہ حق ان کی کتابوں میں موجود تھا، تو اگر وہ اپنی تورات کو مان رہے تو پھر جو یہ کتاب تھی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی تھی نا۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی تمہیں معلوم ہے، تمہاری کتابوں میں موجود ہے کہ ایک پیغمبر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود تم حق کو باطل کے ساتھ ملا رہے ہو اور ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ مزید ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی سب سے پہلے نماز کی ان کو تاکید کی گئی، ٹھیک ہے۔ نماز جو تھی وہ پہلے کے جتنے بھی قومیں گزری ان کے اوپر بھی نماز فرض تھی، ہاں ان کی شریعت ڈفرینٹ تھی، ظاہر پیغمبر جیسی شریعت لے کر آئے اس کے حساب سے، کہ کوئی کم نمازیں پڑھتا تھا، کوئی زیادہ پڑھتا تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہم لوگ ہیں، ہمیں جو ہے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی گئیں، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ کا حکم ہمیں بھی دیا گیا۔ تو نماز قائم کرو، اس میں اقامت صلاۃ مراد ہے۔ اقامت صلاۃ کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی کیا ہے؟ طہارت، اوقات کی پابندی، وقت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے نا، اور سب سے پہلے پاکیزگی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز کے ارکان کی پابندی کرنا، جیسا ہم کو سنت کے ذریعے بتایا گیا اسی طرح سے نماز ادا کرنا، ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعود یعنی تشہد کے لیے جو ہم بیٹھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے خشوع، ٹھیک ہے، خشوع بھی نماز کے لیے ضروری ہے، اور ستر یعنی عورتوں کے لیے پھر اپنا ستر بھی جو ہے وہ کور کرنا ہے۔ تو یہ اقامت صلاۃ کے کچھ بنیادی شرائط ہیں جن کو پورا کر کے پھر جو ہے وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ خاص مال ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کے، جس طرح سے روزہ ہمارے جسم کی گندگی کو پاک کرتا ہے، ہمیں ہماری جسم کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مال پر اور خاص مقدار میں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو دینے کو کہا، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں آپ کو بتاتی ہوں، 7.5 تولہ جو ہے وہ سونا اگر کسی کے پاس پورا 1 سال پڑا رہے تو اس کو 2.5% زکوٰۃ جو ہے وہ مستحق کو دینی چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح سے چاندی کا بھی ہے، اور پھر اگر کسی کے پاس زمین ہے تو اس کا عشر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب زکوٰۃ کی اور ڈیٹیل میں آیتیں آئیں گی۔ تو وہ تو خیر ہمارے لیے ہے نا، لیکن ان کی اس میں بھی زکوٰۃ تو فرض تھی، ان کو بھی زکوٰۃ دینے کو کہا گیا۔ اس کے علاوہ رکوع کی بات ہو رہی ہے تو رکوع سے مراد کیا ہے؟ کہ جماعت سے نماز ادا کرنا مراد ہے، اور رکوع کیا ہوتا ہے؟ وہ عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ یہ جو لکھا ہے نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
یعنی راکعین یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا جو ہے وہ مردوں کے لیے زیادہ ضروری ہے. اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ جو ہے وہ مسجد تک جائے، یعنی ان کو لے کر مسجد تک جائے، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم گھر پر پڑھ لو. لیکن پھر اچانک سے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں مسجد کی وہ اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی میرے گھر تک آواز آتی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے، یعنی تمہیں جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس کے بارے میں، جماعت کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہوں پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اگر گھر میں 3 مرد ہیں، فرض کریں باپ ہے، 2 بیٹے ہیں اگر ان کے، یا کوئی اور ریلیٹیو ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے کہ آپ نے گھر میں بھی جماعت کروا لینی ہے. اگر مسجد کسی وجہ سے نہیں جا سکتے، دور ہے، کوئی گاڑی وغیرہ کا اگر پرابلم ہے، کافی دور مسجد ہے، پیدل جانے میں پرابلم ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ گھر میں بھی اگر 3 مرد ہیں تو پھر ان کو جماعت کروانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو گھر میں بھی جماعت ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ فرمایا کہ اگر نہ کریں گے تو پھر شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے. اور لازم سمجھو جماعت کو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی طرح سے شیطان بھی جو اکیلے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر پھر وسوسے ڈال کر ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے نماز کے بارے میں کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کیا تم میں سے کوئی ہے جو اس شخص کے ساتھ تجارت کر لے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر جماعت ہو بھی گئی ہے اور کوئی بعد میں شخص آیا تو دوسرا جو ہے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو جس نے نماز پڑھی اس کو تو فرض کا ثواب مل جائے گا، جو آیا تھا اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، اور جس نے نماز پڑھائی ہے ان کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اجر عطا فرمائیں گے. اور مسلم کی ایک اور روایت ہے جماعت کے بارے میں کہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جماعت کے پیچھے نہیں رہتا تھا، صرف منافق اور بیمار لوگ. اور تنہا نماز آپ کو پتہ ہے کہ 27 گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے جو جماعت سے پڑھتے ہیں. یعنی اکیلی نماز تو پڑھنے سے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 گنا زیادہ اس کا اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں میں نے تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دی، لیکن یہ والا جو یہاں پر جو حکم تھا وہ بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناسا لوگوں کو، بالبری نیکی کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسونا اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے نفسوں کو، وانتم تتلون الکتاب اور حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی. یعنی یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیں تو کیا خود اپنے آپ کو بھول جائیں جبکہ ہم خود کتاب پڑھتے ہیں. یعنی دوسروں کو تو آپ نصیحت کریں اور خود جو ہے وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں. تو مسلم کی روایت میں آتا ہے، حدیث ہے اس کی، کہ اپنے نفس سے آغاز کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے نفس سے آغاز کرو، پہلے اس پر صدقہ کرو، اور اگر بچ جائے تو کوئی چیز اپنے گھر والوں پر. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کریں گے. اب جیسے اگر میں قرآن پڑھا رہی ہوں تو پھر پہلے میرے اوپر یہ کیا فرض بنتا ہے کہ پہلے میں قرآن پہ عمل کروں اور قرآن کی تفسیر کو سمجھوں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں، پھر دوسروں کو بتاؤں. میں اگر نماز خود نہیں پڑھ رہی تو میں کیسے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسروں کو جو ہے وہ نماز کی تلقین کروں. ٹھیک، تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ تم کیا حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے ایک اور اس کے بارے میں بڑی سخت حدیث ہے کہ شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک گروہ تھا جن کے ہونٹ اور زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی تھیں. یہ وہ واعظ جو خطیب تھے اور جو واعظ کرنے والے تھے، یہ وہ علماء تھے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو ایسی چیز کہ آپ اپنے آپ کو بھول جائیں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کے سامنے نیک بنے، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے.
سب سے پہلے اپنے نفسوں کو صحیح کرنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پھر آپ نیکی کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں فرما رہے ہیں، افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہیں عقل، اگر عقل ہوتی تو پہلے تم اپنے آپ کو صحیح کرتے، پھر اس کے بعد تم کسی اور کی طرف جاتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو ساتھ صبر اور نماز کے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ مدد طلب کرو۔ صبر اور نماز جو ہوتی ہے وہ ہر اللہ والے کے لیے دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں۔ نماز کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ مومن کا رابطہ اور تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اور صبر کے ذریعے کردار کی پختگی اور دین میں استقامت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کا اہتمام فرماتے۔ اور صبر کیا ہے؟ صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو برائی سے روکنا، ٹھیک ہے؟ یہ صبر ہے۔ تو جو صبر کرنا چاہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ صبر دیں گے۔ اور صبر جو ہوتا ہے نا وہ حادثے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے، یعنی جس وقت آپ کو کوئی غم ملتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے، تو اس وقت جو آپ صبر کرتے ہیں نا تو وہ صبر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ صبر کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم اس کو تھوڑا سا مختصر رکھیں گے، بہت زیادہ ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں لے کر جائیں گے، اور اتنا کریں گے کہ بس آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ تو ایٹ لیسٹ ہو جائے نا۔ لیکن صبر کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث بھی ہیں، اور کبھی ہمارا ٹائم ہوا تو ہم ضرور اس پہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیے، کبھی بھی کوئی مشکل پڑے آپ فوراً 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا صبر کو تقویت ملے گی، اور کوئی بھی مشکل آپ کے پاس ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر کے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک سکون جو ہے وہ ملے گا۔ تو کبھی بھی کوئی مشکل پڑے فوراً وضو کریں، 2 رکعت نماز جو ہے وہ حاجت کی پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل کو ٹال دے۔ جو بھی غم ہے، کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی جاب کا مسئلہ ہے، کوئی شادی کا مسئلہ ہے، تو 2 رکعت جو ہے وہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ البتہ بڑا بھاری ہے مگر اوپر خشوع کرنے والوں کے، یعنی جو اللہ کے ساتھ خشوع کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی نماز کی پابندی ویسے تو جو ہے وہ منافقوں کے لیے تو بہت گراں ہوتی تھی، اسپیشلی جو منافق ہوتے تھے نا ان کو فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا بہت مشکل لگتا تھا، لیکن جو خشوع اور خضوع کرنے والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے آسان ہے، بلکہ اطمینان اور راحت کا باعث ہے۔ اور آپ خود بھی اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کتنا سکون ہو جاتا ہے نا۔ کوئی بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے، ہم لوگوں سے بھی مدد طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کو وہ سکون نہیں ملتا جو ہم کو خود نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جا کے رو کے دعا کر کے جو ہوتا ہے، وہ سکون ہم کو نہیں حاصل ہو سکتا کسی کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنا مسئلہ پیش کرنے سے۔ جب اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک خاص جو ہے وہ سکون ہمارے دل کو عطا ہو جاتا ہے، بھلے وہ پرابلم سالو نہیں بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا۔ جیسے کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کتنا لوگوں کو بتائیں گے؟ کس وقت تک بتائیں گے؟ لیکن اگر آپ اللہ سے ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہم کو تکلیف یا پریشانی دینے والا ہے ہماری آزمائش کے لیے، اور وہی ہماری پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ تو سب سے بہتر کام کیا ہے کہ اگر لوگوں کو آپ نہ بتائیں بلکہ اللہ کو بتائیں اور اس پہ صبر کریں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک؟ تو فرمایا کہ یہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا جو ہے وہ خاشعین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو خشوع کرنے والے، اور خشوع کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب لا کے بعد آیت آتی ہے تو وہ اس کے ساتھ کنٹینویشن میں ہوتی ہے۔ تو خاشعین کی تعریف ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 46 میں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں خشوع کرنے والے، یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ٹھیک؟ خاشعین کون لوگ ہیں؟ اگر ہم بھی اس کو ہم بھی جو ہے وہ خاشعین میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ خشوع مین آپ پوچھ رہی ہیں؟ خشوع جو ہوتا ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ اپنا جو ہے وہ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے، میں بلکہ آپ کو سنانا بھی تھا مجھے، کہ ایک صحابی تھے، وہ تھے فقہ سبا، مطلب فقہ سبا کے فقہ کے ساتھ جو تھے وہ تھے صحابی، تو اس میں عروہ بن زبیر کا نام آتا ہے، یہ تابعین تھے اور مدینے کے 7 فقہا میں سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ ان کے پاؤں میں آبلہ پڑ گیا، تو اس زمانے میں کوئی وہ نہیں ہوتا تھا،
کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی انستھیزیا وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. تو ان کے پاؤں میں جب آبلہ پڑ گیا تو ان کو وہ کوئی فنگر تھی یا ان کا پاؤں تھا کہ جس کو کاٹنا پڑا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اگر ایسا کرنا ہی ضروری ہے تو پھر ایسا کرو، جب میں نماز کی نیت باندھ لوں گا تو پھر اس وقت میرا جو ہے وہ پیر کاٹ دینا. ٹھیک ہے. یعنی جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے تو وہ ہر چیز کو بھول جاتے تھے. یعنی ہماری نمازیں کیسی ہوتی ہیں، ہمیں نماز میں ساری چیزیں یاد آ رہی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا میں تو چولہے کے اوپر کچھ رکھا ہوا تھا، پھر آپ کہتے ہیں اچھا وہ دروازے کے اوپر کوئی ہے، اچھا میرا فون بج رہا ہے. تو یہ خشوع والی نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے امرین. خشوع کیا ہوتا ہے؟ خشوع ایسا ہوتا ہے کہ جو پرندے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے تھے ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، اور جو یہ جو تیر لگتے تھے نا صحابہ کو، تو وہ کہتے تھے نماز کے دوران ہمارے تیر نکال دینا، کیونکہ وہ اللہ سے اتنے زیادہ جو تھے وہ اللہ کی عبادت میں اتنے زیادہ انوالو ہو جاتے تھے، اتنا خشوع ان کے اندر آ جاتا تھا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مطلب ان کو دنیا کی کوئی تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. کچھ بھی ان کے ارد گرد ہو جائے ان کو وہ محسوس نہیں ہوتا تھا. ان کے تیر بھی نکال دیے جاتے تھے، ان کے پیر بھی کاٹ دیے جاتے تھے، ان کو نہیں پتہ چلتا تھا. وہ اللہ کے ساتھ اس طرح کی خشوع والی نماز پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازوں میں بھی خشوع پیدا کرے. تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اللہ سے اگر لا لگا لیں تو ہماری نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہو سکتا ہے. اور کوشش کریں کہ سارے کاموں سے فارغ ہو کے نماز، مطلب جیسے کوئی کام رکھے نہیں نا کہ چولہے پہ کچھ رکھا ہوا ہے یا آپ نے کوئی ٹیلی فون اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے یا موبائل ساتھ رکھا ہوا ہے. نماز ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پہ آپ کو ڈسٹربنس کم سے کم ہو، اور ایسا سوچیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں یا آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں. تو پھر کیا ہوگا، پھر ہماری نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہو جائے گا. تو خاشعین کون لوگ ہیں؟ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ہم عارضی طور پہ آئے ہیں اور مرنے کے بعد ہم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے. تو وہ خاشعین ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یعنی وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اوپر ان کو یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا پیراگراف جو ابھی ہم نے پورا رکوع پڑھا یہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک، تو اس میں ساری بنی اسرائیل کی بات ہوئی کہ ان کے اوپر کیا کیا انعامات کیے گئے، اور پھر ہمیں بھی اس سے جو ہے وہ سبق لینے کو کہا گیا. اس کے بعد آگے مزید بات ہو رہی ہے. آیت نمبر 47 سے میں پڑھ رہی ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، اللتی وہ جو، انعمت علیکم انعام کی میں نے تم پر. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے ان کو ایک اور نعمت جو ہے وہ یاد کروائی جا رہی ہے. آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری نعمتوں کے بارے میں ان سے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور بے شک فضیلت دی میں نے تمہیں، عَلَى الْعَالَمِينَ تمام جہان والوں پر. یعنی اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو ایک اور نعمت یاد کروا کے کیا کہا جا رہا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی. اور یہ کیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ تمام جہانوں پر کیا فضیلت دی گئی تھی، یعنی جو آج ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. یعنی ان کو جو ہے وہ افضل العالمین ہونے کی فضیلت جو تھی، جو آج ہمیں حاصل ہے، وہ پہلے بنی اسرائیل کو حاصل تھی. کیونکہ ان کو کیا کرنا تھا کہ ان کے پاس جو رسول آئے اور جو کتابیں آئیں ان کے اوپر ایمان لانا، خود اس پہ عمل کرنا اور آگے اس کو لوگوں تک پہنچانا. یہ ان کے اوپر جو تھی انعام کی گئی تھی دین اسلام کی نعمت، جو آج ہمارے اوپر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو تمام جہانوں میں ان کو جو ہے وہ افضل بنایا تھا، اور آج ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط بنایا. واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی اس دن سے نہ کام آئے گا، نفسن کوئی بھی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئوں کچھ بھی، ولا یقبلو اور نہ قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتوں کوئی بھی سفارش، ولا یؤخذو اور نہ لیا جائے گا، منہا اس سے، عدلوں ولا ہم ینصرون اس سے کوئی بھی بدلہ اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی اب اس دن سے ڈرایا جا رہا ہے جو دن جو ہے وہ ضرور آنا ہے. ٹھیک ہے. ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں ہمارے اوپر کوئی مشکل پڑتی ہے تو ہم کسی نہ کسی انسان کی مدد طلب کرتے ہیں، ہے نا. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو دنیا میں کوئی جو ہے وہ مشکل پریشانی آ رہی ہے، کوئی مشکل آ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ لوگوں کی مدد طلب کر لیتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس جو ہے وہ مدد آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ آخرت میں، قیامت کے دن، وہاں پر کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. جو ہمارے قریبی رشتے ہوں گے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی بھی کسی بھی طرح سے کام نہیں آ سکے گا. ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود ہی اٹھانے والا ہوگا.
خود اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا اور خود ہی جو ہے وہ اس کو اس کا جواب دینا ہوگا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا. تو وہاں یہاں پر جو ہے وہ اس دن سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے، نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا یقبلو، اور نہ قبول کی جائے گی کوئی بھی سفارش. کیونکہ دنیا میں تو آپ دیکھتے ہیں نا ہر جگہ کہیں جاب پہ آپ کی سفارش چل جاتی ہے، کوئی اور جیل میں کوئی ہوتا ہے، کوئی قید ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی سفارش چل جاتی ہے، کوئی سورس لگا کے جو ہے وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے. لیکن وہاں پر کسی کی کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم فلانے بزرگ کی اولاد میں سے ہیں تو وہ ہماری سفارش کروا لیں گے، ہمارے والدین بہت نیک تھے، یا ہمارے جو ہے وہ باپ دادا میں سے بہت نیک نیک لوگ گزرے تو وہ ہماری سفارش کروا لیں گے. تو سفارش کا مفہوم بھی بہت بہت ڈیٹیل میں بھی ہم مطلب اس پہ بھی ایک پوری کلاس کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ویسے بتا رہی ہوں کہ سفارش کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کوئی سفارش کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنا. تو ایسا جو ہے وہ صرف اس صورت میں جائز ہوگا، سفارش صرف وہی کروا سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیں گے. اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی وہ بھی اس قابل ہوگا کہ اس کی سفارش کی جائے. یہ نہیں کہ کوئی مجرم ہو، قاتل ہو اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو اور اس کی سفارش کی جائے اور اللہ تعالیٰ مان جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. سفارش کرنے والا بھی اللہ کی اجازت سے سفارش کرے گا، اور جو بھی شفاعت کرنے والا ہوگا وہ اس قابل بھی ہوگا، تبھی جو ہے یہ کام ممکن ہوگا. اور کوئی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. دنیا میں آپ نے دیکھا ہے نا پیسوں سے لوگ بہت سے کام نکلوا لیتے ہیں. کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، اچھا چلو تھوڑی سی رشوت دے دی، کچھ کام کر دیا، کسی کو گاڑی دلا دی، کسی کو کچھ کر دیا، ایک باہر کا ٹرپ لگوا دیا اور وہ کام نکل جاتا ہے. لیکن وہاں پر کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ کوئی مدد دیے جائیں گے. یعنی کہیں سے بھی ان کو کوئی نہ سفارش ہوگی، نہ ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. جیسا انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا اس کے حساب سے ان کو جو ہے وہ اس کی جزا ملے گی یا سزا ملے گی. اور اگر ایک ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور اگر ایک ذرے برابر بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. اب مزید کچھ احسانات بتائے جا رہے ہیں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ تکلیف دیتے تھے تمہیں، سوء العذابی، برے عذاب کی. اب یہاں پر سوء العذاب کا کیا مطلب ہے میں تھوڑا سا اس میں آپ کو اور ڈیٹیل بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل مصر کب گئے تھے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے فرعون جو تھا وہ مصر میں تھا نا، وہ مصر میں بادشاہ تھا. تو یہاں پر بنی اسرائیل جو تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، کچھ عرصے تو صحیح رہے، پھر اس کے بعد ان کے اوپر زوال آ گیا. ٹھیک ہے. اور آل فرعون نے ان کو اپنا غلام بنا لیا. تو وہ ان سے ڈرتے بھی تھے. آل فرعون جو تھے وہ بنی اسرائیل سے ڈرتے بھی تھے کیونکہ ان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی. تو وہ کہتے تھے کہیں ان کی آبادی بہت زیادہ اگر بڑھ گئی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ مقدار کی کثرت کی وجہ سے کہیں ہمارے اوپر غالب نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. تو فرعون کو یہ بھی ڈر تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ان سے مشقت والے کام لینے شروع کر دیے. بڑی بڑی عمارتیں ان سے تعمیر کروائیں. اور پھر لوگ اتنی مشقت اٹھا اٹھا کے کافی لوگ تو ایسے ہی مر جاتے تھے. اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے مردوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا شروع کر دیا. ان کے مردوں کو وہ مارنے لگتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے. تو سوء العذاب میں جو ہے وہ تکلیفیں اور وہ ساری جو مشکلات تھیں جو ان کو اٹھانی پڑی، اور غلامی میں ان سے بہت بہت وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کرتا تھا فرعون. اور ان کو جو ہے وہ بہت بہت مشکل مشکل جو ہے وہ ان کو ٹاسک دیتا تھا کہ وہ اس کو کرتے کرتے ہی جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے تھے وہ لوگ. اور ان کی کئی نسلیں جو تھیں وہ غلامی کے اس میں جو تھیں وہ شکنجے میں جکڑی ہوئی تھیں. تو یہاں پر وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے. اور آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ نہیں ہے، بلکہ فرعون کے جتنے بھی پیروکار ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرتے تھے مزید وہ، سوء العذاب کے علاوہ یعنی برا عذاب دینے کے علاوہ، یذبحون، وہ ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو. اور یہ اس وقت بھی ہوا تھا نا جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تھا. تو اس وقت میں آپ کو اور ڈیٹیل میں بتا دوں گی. تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا، جو گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو 1 سال وہ ان کو قتل کر دیتے تھے اور 1 سال زندہ رکھتے تھے تاکہ وہ ان کے غلام بنے. کیونکہ بالکل نسل تو ختم نہیں کر سکتے تھے نا. اور ان کی عورتوں کو کیوں زندہ رہنے دیتے تھے، کیونکہ ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے تھے تو پھر ان سے جو نسل چلتی تھی، ان سے جو بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ تو فرعونی ہی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ بھی ان کے اوپر ایک بہت برا عذاب تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سوء العذاب سے مراد ہی یہی ہے کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سوء العذاب سے مراد جو ان کے اوپر وہ سختیاں جو ہے مشکل مشکل کام ان سے کرواتے تھے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں.
وفی ذالکم، اور اس میں بلاء من ربکم عظیم، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی. یعنی ایک بہت بڑی آزمائش ہے نا، کہ اگر آپ مطلب جیسے ابھی آج کل فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ کتنا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کہیں پر بھی ختم کر دیا جاتا ہے، بم ہر وقت ان کے اوپر بامبنگ ہو رہی ہوتی ہے اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے. اور یہاں پر ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی جس میں کہ ان کو مبتلا کیا گیا تھا. ٹھیک. وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑا ہم نے، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر نجات دی ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. اور یہ بھی واقعہ جو ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پر جیسے پہلی دفعہ آ رہا ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، کہ جب یہ لوگ بھاگے تھے وہاں سے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے راتوں رات جو ہے وہ نکل جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ سمندر کو پار کر لو. تو جب یہ لوگ سارے کے سارے جب ایک ساتھ نکلے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ فرعون نے اور اس کی قوم نے ان کا پیچھا کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو جو ہے وہ اس پہ مارو دریا کے اوپر. تو اس میں پھر راستہ بن گیا تھا. اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان ساری قوم کو اپنی لیڈ کر رہے تھے، بنی اسرائیل کو، اور وہ وہاں سے نکل کر جو ہے وہ دریا پار کر کے چلے گئے تھے دوسری طرف. اور یہ لوگ بھی ان کے پیچھے آئے. لیکن جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا عصا واپس اس پہ مارو. تو کیا ہوا، انہوں نے دوبارہ سے اپنا دریا پہ عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ دوبارہ سے مل گئی ساری لہریں. اور وہ سارے کے سارے فرعون اور اس کے جتنے بھی ساتھی جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے اس میں غرق ہو گئے. تو یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تم وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم وہاں سے دیکھ رہے تھے. تو ہم نے جو ہے وہ پھاڑ دیا تھا. تو دیکھیں یہاں سے ہمیں ایک اور لیسن کیا مل رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو انسان ہے نا، تو ہم لوگ جو ہے وہ ظاہری ذرائع دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ظاہری طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے ممکن ہے، کیا یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز کرنا ناممکن نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو ہے وہ سمندر میں بھی راستہ بنا سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو کبھی بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی کبھی بھی مایوسی، یعنی دنیا کے کتنے بھی لوگ آپ کو مایوس کر دیں، کوئی بھی لوگ آپ کو کہہ دیں کہ نہیں نہیں یہ بیماری تو اس کا علاج نہیں ہے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ لوگوں کے بس میں نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ سے دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس بیماری کو، اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بس ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں. جو بھی ہم نے، ظاہر انسان ہے، ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا، ہم کوئی اپنا آپ کو فرشتہ تو نہیں کہتے. تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. تو پھر ہمیں صرف اللہ سے ہی لو لگانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ ممکن ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب وعدہ کیا ہم نے، موسیٰ اربعین، موسیٰ علیہ السلام سے 40، اربعین لیلتن، 40 راتوں کا. ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. یہ کب ہوا تھا؟ اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو بت پرستی انہوں نے کی تھی بچڑے کی، اس کا واقعہ کب ہوا تھا؟ اس کا میں مختصراً آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل جو تھے وہ جو ایک جزیرہ تھا اس میں پہنچے، جزیرہ نمائش سینا میں پہنچے. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر ایک بچڑا بنا لیا. سامری ایک جادوگر تھا، وہ بھی انہی کی قوم میں جو تھا، ان کے ساتھ اس نے جو دریا پار کیا تھا. تو جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا، کبھی کوئی ایمرجنسی میں کہیں نکل رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اللہ نہ کرے کوئی زلزلے کی پیشن گوئی ہے، کوئی سیلاب کی پیشن گوئی ہے، تو ہم بڑا بڑا سامان تو نہیں اٹھاتے، ہم جیسے جیولری ہے، کیش ہے، وہ اٹھا کے نکلتے ہیں نا. تو جب یہ لوگ نکلے تھے فرعون سے بھاگ کر بنی اسرائیل، تو انہوں نے بھی اپنا زیور وغیرہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ انہوں نے اٹھا لیا تھا. تو اس نے کہا کہ تم یہ کہاں بوجھ اٹھا اٹھا کے پھرو گے، تو ایسا کرو مجھے دو، میں سب کو جو ہے وہ پگھلا کے، اور اس جادوگر نے کہا تھا کہ میں پگھلا کے اس کو ایک بچڑا یا معبود سا بنا دوں گا. موسیٰ تو وہاں جا کے تمہیں بھول گئے، اس نے یہ باتیں کری تھی. تو موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں جا کے وہاں بھول گئے، تو اب تم ایسا کرو، اس بچڑے کی عبادت کرو. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ کتنا ظاہر پرست ہوتا ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں انہوں نے دیکھی ان کے سامنے. یہاں لکھا ہے نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، آیت نمبر 50 میں لکھا ہوا ہے
کہ تم دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے وہ وہاں سے وہ پھٹا تھا دریا اور کس طرح سے تم نے اس میں سے گزرے، اس کے باوجود تم بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، اور جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے بھائی تھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی ان کے ساتھ پیغمبر تھے، ان کی موجودگی کے باوجود تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو آج ہم اگر اپنے اپنے اوپر نظر ڈالیں، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہاں پہ کیا لیسن ہے کہ ہم بھی، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے عقائد جو ہیں وہ شرکیہ ہو جاتے ہیں۔ ہم مزاروں پہ جا کے اور جو ہے وہ بزرگوں کے اس پہ، ان کے مزاروں پہ جا کے جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ حالانکہ جو ہے وہ شرک جو ہے وہ یہ نہیں کہ آپ پتھر کی مورتیاں بنا کے اس کو پوجیں۔ تو اگر ہم بھی قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، قبر والوں سے مانگتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، دونوں پیغمبر ان کے درمیان موجود تھے، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ سامری کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ بچڑا بنا لیا اپنے زیور سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم جو تھے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ اور ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کس کے حق میں کمی کی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کی تھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا لیا تھا نا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور یہ میں ابھی سرسری اس لیے بھی بتا رہی ہوں آپ کو کہ ابھی ہمیں بہت آگے آگے انشاءاللہ ہمارا سفر جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دی تو ہم لوگ آگے آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو پھر میں آپ کو تھوڑا اور ڈیٹیل بھی بتاؤں گی اور دوسری جگہوں پر نا، لیکن ابھی آپ کو ایک کم از کم سمرائز ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا 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 تھا نعمتیں پانے کے بعد، کس طرح نعمتوں کی ناقدری کی تھی۔ مزید فرمایا جا رہا ہے تم ما افونا، پھر درگزر کیا ہم نے، انکم تم سے، من بعد ذالکا، بعد اس کے، یعنی تم نے اتنی بڑی حرکت کی کہ معبود بنا لیا اور اس کو پوجنے لگ گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی وہ انہوں نے، اس نے کیا کیا تھا، ایک سونے کو ڈھال کے پگھلا کے ایک بچڑا بنایا تھا، اور اس کے منہ میں ایک ہول سا کیا ہوا تھا، تو جب ہوا اس سے گزرتی تھی نا تو ایک عجیب سی آواز اس میں سے نکلتی تھی، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ زندہ ہے بچڑا، اور اس کو وہ پوجنے لگ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے باوجود تم کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا، اس حرکت کے بعد بھی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی یہ سب کرنے کے بعد بھی معاف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہلت عمل دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف آ جائے، میری طرف جو ہے وہ رجوع کر لے۔ تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ تم شکر ادا کرو، لیکن وہ تو اتنے ناشکرے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور جب دی ہم نے، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقانہ، اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ہدایت کے لیے تورات دی گئی تھی، اور فرقان سے مراد بھی کہا جاتا ہے کہ کتاب ہی فرقان تھی۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر دینے والی، جیسے قرآن ہے نا، قرآن کے بارے میں بھی قرآن میں ہی ذکر آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، یعنی قرآن کا نام فرقان بھی ہے۔ تو تورات کو بھی فرقان کہا گیا تھا، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والی، حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے، ورنہ تو ہم گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں چلتا نا۔ تو اسی لیے اس کو فرقان کہا گیا۔ تو تورات بھی فرقان تھی، کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، انہوں نے بعد میں اس میں چینجز کر لیے تھے، لیکن تھی تو وہ اللہ کی کتاب نا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کتاب کیوں آتی ہے؟ اس سے کتاب کے آنے کا مقصد پتہ چل رہا ہے کہ کتاب اس لیے آتی ہے کہ کتاب سے جو ہے وہ ہدایت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اس کا نام لیا گیا کہ تم جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھ کے ہدایت پاؤ۔ تو قرآن بھی اسی لیے آیا نا۔ تو ہمارے پاس کون سی کتاب ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے، جو کہ وہ بھی فرقان ہے، اس کا نام بھی فرقان ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن پڑھ کر ہدایت لینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی کو اگر ہدایت آپ دیں گے بھی تو قرآن کے ذریعے ہی ہدایت دی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، ہم خود اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر سکتے نا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنے نفسوں پر، باتخاذکم العجلہ، بوجہ بنانے کے تمہارے بچڑے کو معبود، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے لیے، فاقتلوا انفسکم، تو قتل کرو اپنے نفسوں کو۔ یعنی اب انہوں نے اپنی قوم کو کی توبہ کس طرح سے قبول کروائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ میری قوم تم نے جو بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم کیا کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب علیکم، پھر وہ مہربان ہوا تم پر، انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. تو یہاں پر ہوا کیا تھا اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل آتی ہے، مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرک پر جو ہے وہ مطلب اس پہ غصہ کیا کہ تم نے جو معبود بنا کر اس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرایا، تو پھر ان کو جب توبہ کا احساس دلایا تو توبہ کا طریقہ قتل تجویز کیا گیا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. اور اس کی دو تفسیریں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. ایک یہ کہ سارے جو بنی اسرائیل تھے ان کو دو صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا. اور دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ ارتکاب شرک جنہوں نے کیا تھا، جنہوں نے، کیونکہ سب نے نہیں کیا تھا نا، پیچھے جو ہارون علیہ السلام تھے وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ لوگ نہیں رکے، ان کی بات نہیں سنی. ٹھیک ہے، تو بہت سے ان کے ساتھ جو تھے وہ نہیں، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، لیکن جنہوں نے شرک کیا ان کو کھڑا کیا گیا سامنے، اور جو اس سے محفوظ تھے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا. اور کہا، مفسرین بتاتے ہیں، ابن کثیر وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ مقتولین کی تعداد 70,000 بیان کی گئی تھی، کیونکہ بہت بڑی قوم تھی نا، یہ کوئی چھوٹی معمولی قوم تھوڑی تھی. بنی اسرائیل کی قوم بہت بڑی تھی تعداد کے حساب سے بھی. تو لیکن اس کے بعد جب یہ کام کر لیا انہوں نے اللہ کے حکم سے اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا. فتاب علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا اور وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نؤمن لک، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر، حتی نر اللہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتن، بالکل سامنے. اب ایک اور ان کا مطالبہ، ایک اور ان کی ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم رب کو اپنے سامنے سے نہیں دیکھ لیں گے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. پھر کیا ہوا، یہ تو ان کی مطلب ایک طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو بغیر دیکھے ایمان لانا ہے نا، غیب میں اللہ تعالیٰ شامل ہوتے ہیں نا، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا تھا، خود انوائٹ کیا تھا اور ان کو اپنی تجلی کرائی تھی. ٹھیک، تو یہاں پر ان کے ساتھ کلام کیا تھا، اسی لیے ان کو جو ہے وہ کلیم اللہ کہا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے، ہمیں کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم جو ہے وہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو پیش نہیں کر دیتے. تو ان کی اس گستاخی کی وجہ سے کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پکڑ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے. ٹھیک ہے، ان کی اس گستاخی پر کیا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اوپر بجلی آ کر گر گئی. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تو یہاں پر ہوا ڈیٹیل کیا تھی کہ جب 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بلایا تھا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم آپ کی بات پہ یقین ہی نہیں کریں گے. تو پھر بطور عطاب ان کے اوپر بجلی گری اور وہ مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام بہت سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا کیا مطلب ہے کہ جن پر بجلی گری تھی تو وہ سب کو دیکھ رہے تھے اور پھر سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے تھے. لیکن پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ زندہ کر دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی لکھا ہوا ہے کہ ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تمہیں، من بعد موتکم، بعد تمہاری موت کے. تو وہ کوئی بے ہوش نہیں ہوئے تھے، وہ موت کا مطلب موت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا سے چلے گئے تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کو معاف کیا اور ان کو دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا. لعلکم تشکرون، کیوں کیا تھا زندہ؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اتنی ناشکریاں کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان پہ کتنے مہربان ہو رہے ہیں، بار بار ان کے اوپر جو ہے وہ رحم فرما رہے ہیں، بار بار ان کو جو ہے وہ شکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَذَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے، عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ. اب یہ ایک اور ان کے اوپر جو تھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، ایک اور ان کے اوپر نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا. اور یہ کب ہوا تھا؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مصر اور شام کے درمیان ایک میدان طیہ تھا، جہاں پر یہ ساری قوم جب اس کو وہاں سے بھاگی تھی نا فرعون سے، تو پھر وہاں پر یہ چلے گئے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ابھی آگے آئے گا کہ ایک بستی تھی، اس میں داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو جس سے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا تھا. تو بطور سزا بنو اسرائیل کو 40 سال تک طیہ کے میدان میں
جو ہے وہ رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت ان کو کیا ہوا تھا کہ کھانے کا مسئلہ پیش آیا، اور صحرا میں آپ کو پتہ ہے کہ صحرا میں تو ہر طرف دھوپ ہوتی ہے نا، بادل تو نہیں ہوتے، تو وہاں پر ہر طرف دھوپ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ان کے اوپر بہت بہت مہربانی کی، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، اور من و سلوا جو تھا وہ ان کے اوپر اتارا. اور من کیا تھا؟ من جو تھا وہ ایک جیسے کھمبی وہ ہوتی نا مشرومز وغیرہ، اس طرح کی کوئی چیز تھی، یا پھر کوئی ایسی چیز تھی جیسے گوند وغیرہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا تھا پتوں کے اوپر جو تھی وہ جم جاتی تھی اور وہ اس کو کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو سلوا ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا، اور جو کہ بالکل مطلب پکا ہوا آتا تھا وہاں سے، جنت کا یہ مطلب کھانا ہوتا تھا ان کے لیے. لیکن انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر ایک اور احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پہ من اور سلوا اتارا. کلو من طیباتی، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تم کو. یعنی یہ جو کھانا تھا یہ پاکیزہ کھانا اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ دیا گیا تھا. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اور لیکن تھے وہ اپنی ہی جانوں پر، اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے. یعنی وہ جو ہے وہ اگر فرض کریں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا نا. کیوں پڑے گا فرق؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوق ہے، آسمان پر کہتے ہیں کہ ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنے زیادہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور سجدے میں پڑے ہوئے. کائنات کی مخلوق دیکھیں، اگر اس میں سے آپ انسان اور جنوں کو مائنس کر دیں تو جتنی بھی مخلوق ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو اگر ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر رہے، تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادتوں کی، ہمارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر اللہ کی بات نہ مان کر اور ناشکری کر کے ظلم کیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا، پھر کھاؤ، مِنْهَا، اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے چاہو تم، رَغَدًا، فراغت سے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ان کو جو ہے وہ ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور جو مفسرین ہیں وہ زیادہ تر ان کا اجتماع اس بات پر ہے کہ یہ بستی جو تھی وہ بیت المقدس ہے. لیکن اگر بستی کا نام نہ بھی پتا ہو تو ہم اسے کوئی بھی بستی سمجھ سکتے ہیں. تو اس بستی میں ان کو داخل ہونے کو کہا گیا، اور کہا گیا کہ کیا کرو، وہاں پر تم جو ہے وہ کہیں سے بھی جائے کھاؤ فراغت کے ساتھ، مطلب جتنا بھی تمہارا دل کرے. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے مطلب عاجزی کے ساتھ، ٹھیک ہے. سجدے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عاجزی کے ساتھ، اور بعض کہتے ہیں کہ سجدہ شکر کرتے ہوئے. وقولو، اور کہو، حتتن، حتتن کا مطلب ہوتا ہے بخش دے ہم کو، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. نغفر لکم خطایاکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، ٹھیک ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک بستی میں جاؤ اور وہاں سے جو مرضی کھاؤ پیو، لیکن جب تم اس بستی کو فتح کر لو گے، اس بستی میں داخل ہو جاؤ گے، تو پھر سجدہ شکر ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بستی پر جو ہے وہ اس بستی میں رہنے کو کہا، اس میں جانے کو کہا، ٹھیک ہے. اور زبان سے کہنا کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی حرکت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ ابھی آگے والی آیت میں ہم پڑھیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو. یعنی جو احسان کرنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو زیادہ دیں گے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندوں کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرے، ٹھیک ہے. اللہ اور بندوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا جو ہے وہ محسن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو مطلب اگر وہ ایسا کرتے تو وہ ان محسنین میں شمار ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، تو بدل ڈالا انہوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے جو، قیلا، کہی گئی، لہم، ان کو. یعنی ان کو کہا تھا حتتن کہنا نا، انہوں نے حتتن کہنے کی بجائے جو ہے وہ ہنتتن کہا. ہنتتن کا مطلب ہوتا ہے گندم، یعنی اللہ کی بات کو مذاق میں اڑا دیا، اس کا استہزاء کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئے احکام کو کی نافرمانی کی. تو انہوں نے جو ہے وہ حتتن کی بجائے ہنتتن کہا، یعنی گندم، ٹھیک ہے. یا پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سیکنڈ، ہاں انہوں نے کہا تھا حبتن فی شعرا، یعنی گندم بالی میں ہے.
اور اپنے جو ہے نا بیٹھ کے وہ جو ہے وہ زمین پہ گھسٹتے ہوئے اس میں داخل ہوئے. مطلب اس میں اس کے بارے میں حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں، لیکن وہ بیٹھ کر زمین میں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتت ان کی بجائے حبت فی شعرہ یہ کہتے رہے. تو یہ اس سے ان کی وہ سرکشی اور وہ سرتابی پیدا ہوتی ہے کہ ان کو اتنا بھی خیال نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام الہی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، کس طرح سے پردے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کس طرح سے داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو لوگ عبایا پہنے برقع پہنے ان کا کس طرح سے مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا ہے جو کہ وہ بنی اسرائیل کر رہے تھے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، ہمیں یہاں سے سبق لینا ہے، لیسن لینا ہے. تو ان لوگوں نے اس بات کو بدل دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہی تھی، غیر الذی سوائے اس کے جو قیل لہم ان کو کہی گئی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَنزَلْنَا تو اتارا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. پھر فسقہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ نافرمانی کرنا، حدوں کو توڑنا، حد سے آگے نکل جانا. یہ نافرمانی کرنے والے تھے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کا انہوں نے نہ صرف یہ کہ مذاق اڑایا، بلکہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکلے. تو اس کی وجہ سے آسمانی عذاب ان کے اوپر نازل کیا گیا. اور یہ آسمانی عذاب کیا تھا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کو سخت جو ہے وہ قحط پڑا اور طاعون کی بیماری ان کے اوپر آئی. ٹھیک ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجس اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا. تمہاری موجودگی میں سے کسی جگہ پر اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی علاقے کے بارے میں تم کو معلوم ہو کہ وہاں طاعون پھیلی ہے تو وہاں مت جاؤ. ٹھیک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ نافرمانی کا ان کا انجام تھا. تو اب یہ آیت نمبر 59 تک ہم رکھ لیتے ہیں آج کیونکہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے. اب نیکسٹ انشاءاللہ تھرسڈے کو ہم لوگ کریں گے اور فرائیڈے کو سیم ٹائم ہوگا، اور جو ہے وہ ہم اس کے آگے سے کنٹینیو کریں گے. تو ابھی انہی کے بارے میں بات چل رہی ہوگی. تو یہاں سے آپ جب بھی آپ پورا ہفتہ ہوں گے نا تو آپ یا تو شروع سے ایک دفعہ گو تھرو کیجیے گا، یا ایٹ لیسٹ جو بنی اسرائیل کا جتنی بھی بات ہوئی نا جہاں سے آیت نمبر 40 سے لے کر جو ابھی ہم نے رکوع ختم کیا ہے وہاں تک جو ہے وہ آپ ضرور اس کو جو ہے وہ گو تھرو کیجیے گا، پڑھیے گا اور لیکچر کو سننے کی کوشش کیجیے گا دوبارہ سے، تاکہ پھر آپ لوگوں کو اگلا لیکچر پڑھنے میں آسانی ہو، آپ کو پتہ ہو. اور اپنے اوپر اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا کہ کہیں ہم تو نہیں یہ کام کر رہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. ٹھیک ہے، صدق اللہ العلی العظیم.